خدا کریم نے کہا کہ انسان تو ہی خود بتا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہم نے تو یہ جہان حقائق کی بنیاد پر بنایا ہے۔ حقائق کی بنیاد پر پہلے بھی مثال دی ہے۔ حقیقت اور فرض میں یہ فرق ہوتا ہے کہ حقیقت کی بنیاد پر جو چیزیں ہیں وہ قابل تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ پانی میں چینی ملائیں گے تو یہ ایک حقیقی عنصر ہے۔ اس نے اب نمکین نہیں کرنا ہے، پانی کو کیا کرے گا؟ میٹھا کرے گا۔ اور اگر آپ نمک ڈالیں گے تو نمکین کرے گا، میٹھا نہیں کرے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ فرض جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف کہے کہ مثلا آپ نے الف با جیم دال سے ابجد لکھنا ہے، مرضی ہے تو ابجد لکھ لیں، مرضی ہے تو کیا لکھ لیں؟ اج بد لکھ لیں۔ ممکن ہے جو مرضی آپ لکھ لیں، جو مرضی کلمات بنا لیں، جو مرضی ہے، کیونکہ یہ فرضی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ آج آپ نے راستہ گھر کا ادھر رکھ لیا ہے تو کل دوسری طرف سے رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ حقیقت پر مبنی جو چیز ہے وہ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، جو ہے اسی کی ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، آج اس جگہ کا مالک ہے، ٹھیک ہے، کل اس نے بیچ دی تو وہ کیا ہو گیا؟ ختم شد ہو گیا۔ اب اس کا نام اس سے ختم ہو گیا۔ یہ ایک فرضی بات تھی، حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا، کہ جیسے کوئی چیز دوسرے کا مالک ہو جاتا ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے کہ وہ آپ حقیقتاً مالک ہو جاتے ہیں۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ اس کے حقیقی طور پر مالک ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی معلومات میں کوئی بات آ گئی ہے، مثال کے طور پر کہ ماضی کے 14 سیغے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے، اب آپ اس علم کے مالک ہو گئے ہیں اور حقیقتاً مالک ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ آپ چاہیں بھی تو آپ اپنے آپ سے اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ سے یہ کوئی چھین بھی نہیں سکتا ہے، آپ سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے فرض کریں کوئی قلم لیا ہے، آپ کے پاس ہے، ابھی آپ نے کسی دوسرے کو گفٹ کر دیا تو وہ اس کا ہو گیا، آپ کا اور قلم کا کوئی درمیان میں واسطہ ہی قائم نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ یہ ملکیت فرضی ملکیت تھی، حقیقی ملکیت نہیں تھی۔ خدا کی ملکیت پورے جہان کی حقیقی ملکیت ہے، اور خدا نے یہ جو جہان بنایا ہوا ہے یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں جو کام بھی ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، یہ نہیں کہ خدا کریم ایک بندے کے دانہ گندم کا بونے سے اس کو جوار دے دے، دوسرے کو چاول دے دے، تیسرے کو اور چیز دے دے، نہیں، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جو چیز آپ ڈالیں گے وہی نکلے گی، ایسے نہیں ہے کہ اس طرح۔ اور خدا اس لیے فرما رہا ہے کہ آپ کے ذہن کے ان خدشات کو دور کرنے کے لیے کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فرضی بات ہے، خدا چاہے گا تو یہ کرے گا، چاہے گا تو وہ کرے گا، چاہے گا تو وہ۔ خدا فرما رہا ہے کہ ہم نے پورے جہان کا سسٹم حقیقت پر مبنی بنا کے دے دیا ہے، اب اسی کے مطابق ہی چلنا ہے۔ جو نیک کرے گا، جو اچھا کرے گا وہ اچھائی کو پائے گا، جو خرابی کرے گا اس کا نتیجہ اس کو حتماً ملے گا۔ اسی طرح جیسے کہ اگر کوئی گندم بوتا ہے تو گندم آئے گی، اور اگر کوئی جو بوتا ہے تو جو اس کے نتیجے میں اس کو ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ ساری زندگی خرابی کرے اور اس کے نتیجے میں اس کو کیا مل سکے؟ اچھائی مل سکے۔